آفت زادی پارٹ 2. آواز لبابہ حیدر. پیشکش یاسمین فاروق. میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا، عارف ذرا دیکھنا ادھر دروازے کے پیچھے کون چھپا کھڑا ہے. اسی لمحے اس قسم کی پراسرار آوازیں پیدا ہوئیں جیسے جلدی میں کسی نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی ہو. کانسٹیبل کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی صادقہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندرونی دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بڑبڑائی، میں دیکھتی ہوں، اور لسی پانی کو نہ بھول جانا. ماسی رحمتیں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا. پیاس اور گرمی نے حال برا کر رکھا ہے. میں نے تاکیدی انداز میں کہا، صادقہ بی بی لسی پانی کا بندوبست بعد میں کرتی رہنا، پہلے تم اپنی بیٹی نازو کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں تفتیشی کام کا آغاز کر سکوں. صادقہ کوئی جواب دیے بغیر بیٹھک کے دروازے سے نکلی اور گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گئی. 10 منٹ بعد وہ نازو اور لسی کے ساتھ واپس آ گئی. میں لسی پر سے نگاہ ہٹا کر تنقیدی انداز سے نازو کا جائزہ لینے لگا. اس کی عمر لگ بھگ 18 سال رہی ہوگی. رنگت سانولی، وہ پستہ قامت والی ایک دھان پانسی لڑکی تھی. اپنی ماں کے اشارے پر وہ ایک موڑھا سنبھال کر بیٹھ گئی. صادقہ ہم سب کے لیے پیتل کے گلاسوں میں لسی انڈیلنے لگی تو میں نازو کی جانب متوجہ ہو گیا. اس دوران میں نے مقتولہ دوشیزہ کی کلائی سے حاصل ہونے والا مصنوعی سونے کا کنگن جیب سے نکال لیا تھا. میں نے مذکورہ کنگن نازو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس کنگن کو پہچانتی ہو؟ یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ وہ ہیجیانی انداز میں بولی. میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سارا قصہ تو تم نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سن لیا ہے، اس کے باوجود بھی پوچھ رہی ہو؟ جی میں نے کیا سن لیا؟ اس نے کھسیانے انداز میں کہا، زیادہ بولی بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں تمہاری ماں کو اس کنگن کے بارے میں بتا رہا تھا تو تم اس دروازے سے کان لگائے اندر کی سنگن لے رہی تھی. میں نے دھوپ میں نہیں، تھانے داری کرتے ہوئے بال سفید کیے. اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کی نا تو بری طرح پچھتاؤ گی. میری دھمکی آمیز باتوں نے اس پر گہرا اثر کیا. وہ جلدی میرے روب میں آ گئی اور حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بتایا، وہ جی بات دراصل یہ ہے کہ… ذرا رک کر اس نے اپنی ماں اور ماسی رحمتیں کی طرف دیکھا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، مجھے اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، پر یہ معلوم نہیں تھا کہ کیوں. اس کیوں نے میرے اندر کے تجسس کو جگایا اور میں بیٹھک کے دروازے سے کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کرنے لگی کہ اندر کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. پر آپ یقین کریں، میں بڑی سے بڑے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی. قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری خوشی کی خاطر میں یقین کر لیتا ہوں کہ تم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی. پھر میں نے نازو کے سامنے نامعلوم لڑکی کی لاش والا قصہ دہرایا اور آخر میں پوچھا، ماسی رحمتیں نے مجھے بڑے وثوق سے بتایا ہے کہ یہ کنگن اس نے تمہاری کلائی میں دیکھا تھا. اب تم سیدھی شرافت سے بتا دو کہ یہ کنگن تم نے کسے دیا تھا. ہو سکتا ہے وہ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ وہی لڑکی ہو جسے تم نے کنگن دیا ہو. وہ تحیر آمیز نظر سے باری باری مجھے اور اس کنگن کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکنے لگی. کیا نہیں ہو سکتا؟ تھانے دار صاحب، میں نے کنگن کو پہچان لیا ہے، پر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میں نے تو یہ کنگن کسی کو نہیں دیا. پھر یہ کسی لڑکی کی کلائی میں کیسے پہنچ گیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر تم نے اپنا کنگن کسی کو نہیں دیا تو پھر تمہاری کلائی سونے کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ وہ اپنی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میرے ہاتھ آپ کو اس لیے خالی نظر آ رہے ہیں کہ میں نے آج صبح ہی کنگن اتار کر صندوق میں رکھا ہے. مگر یہ کنگن میرے صندوق سے نکل کر کسی لڑکی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بات ختم کرتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا. میں صندوق میں کنگن دیکھنے جا رہی ہوں، وہ پرعزم انداز میں بولی. میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی. ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا کہ آخر اس کنگن کا ماجرا کیا تھا. نازو کے رویے اور تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی. میں بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے نمکین ٹھنڈی ٹھاڑ لسی کو اپنے معدے میں اتارنے لگا. وہ ادھر گئی، ادھر واپس آ گئی. پہلے میرے ہاتھ میں کنگن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی. اب ویسا ہی ایک دوسرا کنگن اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا. وہ اپنے ہاتھ والے کنگن کو میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ دیکھیں، میرا کنگن تو صندوق میں رکھا ہوا تھا. میں نے نازو والے کنگن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر گھما پھرا کر بڑے غور سے ان دونوں ہم شکل کنگنوں کا جائزہ لینے لگا. وہ ہو بہو ایک دوسرے کی کاپی تھے. یوں محسوس ہوتا تھا وہ ایک ہی سانچے میں ڈھل کر تیار ہوئے ہوں. مجھے ان کنگنوں میں رتی برابر فرق دکھائی نہ دیا. ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے نازو سے سوال کیا، تمہارے پاس یہ کنگن کہاں سے آیا؟ میرا مطلب ہے تم نے اسے کس دکان سے خریدا ہے؟
ایک فوری خیال کے تحت میں نے نازو سے کنگن کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ اگر مجھے اس دکان کا پتہ چل جاتا جہاں سے نازو نے وہ کنگن خریدا تھا تو میں اس دکاندار سے تفتیش کر کے یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اس نے ایسے کنگن اور کس کس کو فروخت کیے تھے۔ لیکن نازو نے میری توقع کے بالعکس جواب دیا، میں نے تو یہ کنگن کسی بھی دکان سے نہیں خریدا۔ خریدا نہیں تو پھر کسی نے تمہیں تحفہ دیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نازو میرے سوال کا جواب دیتی، اس کی ماں صادقہ بول اٹھی، نہیں نازو، او کہیں یہ وہی کنگن تو نہیں جو مسرتی نے تجھے دیا تھا؟ ہاں اماں، یہ وہی کنگن ہے۔ مسرتی ایک نیا کردار سامنے آیا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں استفسار ضروری ہو گیا۔ میں نے باری باری نازو اور اس کی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ مسرتی کون ہے بھائی؟ صادقہ نے جواب دیا، مسرتی کا اصل نام مسرت جبی ہے، پر بگڑ کر مسرتی ہو گیا ہے۔ نازو سے اس کی بڑی پکی دوستی ہے۔ نہیں کہیں تو جمیلہ کی بیٹی مسرتی کی تو بات نہیں کر رہی؟ ماسی نے صادقہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہی مسرتی، پر اس کی تو 2 مہینے پہلے شادی ہو گئی ہے۔ ہاں، پچھلے دنوں وہ ادھر اقبال نگر آئی ہوئی تھی، اسی وقت اس نے ایک کنگن میری نازو کو تحفے میں دیا تھا۔ میں ان دونوں عورتوں کی باہمی گفتگو سے چونک اٹھا اور قدرے مضطرب لہجے میں پوچھا، تم لوگ جس مسرت جبی عرف مسرتی کا ذکر کر رہے ہو، کیا اس کا تعلق اسی اقبال نگر سے ہے؟ ماسی رحمتیں اچانک کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، چنانچہ صادقہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، مسرتی کے ماں باپ تو ادھر ہی رہتے ہیں جی، اقبال نگر اس کا میکہ ہے۔ 2 مہینے پہلے بیاہ کر وہ ادھر سے ٹانڈا گئی ہے۔ ٹانڈا؟ اس کا مطلب ہے آج کل وہ اپنی سسرال موزہ ٹانڈا میں ہے؟ جی ہاں، چند دن پہلے ہی تو گئی تھی، صادقہ نے جواب دیا۔ ماسی رحمتیں گہری سوچ سے باہر نکل آئی اور تمتماتی ہوئی نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ مسرتی بھی میرے ہی ہاتھوں سے پیدا ہوئی تھی اور میری نگاہ کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے اس لڑکی کا حلیہ کیا بتایا تھا جس کی لاش آپ کو نہر سے ملی تھی؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نامعلوم دوشیزہ کا حلیہ دہرا دیا۔ ماسی رحمتیں معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، یہ حلیہ تو بڑی حد تک مسرتی پر فٹ بیٹھ رہا ہے۔ اے ماسی، تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ صادقہ نے تیز آواز میں، مسرتی تو چند دن پہلے ٹھیک ٹھاک یہاں سے گئی ہے، ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتی ہے؟ ماسی رحمتیں کے گمبھیر انکشاف نے مجھے ریڈ الرٹ کر دیا۔ وہ ایک جہاندیدہ اور تجربے کار عورت تھی، 65 سال کی عمر میں بھی بغیر اینک کے قرآن پاک پڑھ لیتی تھی۔ اس کی نگاہ کو دھوکہ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، ماسی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، صادقہ، میں کوئی مسرتی کی دشمن تھوڑی ہوں، وہ تو میری پوتی کی طرح ہے، میں نے تو حق سچ بات کی ہے، اللہ مسرتی کو حیاتی دے، پر تو بھی اپنے ایمان سے بتا، جو حلیہ تھانے دار جی نے بیان کیا ہے وہ مسرتی سے میل نہیں کھاتا کیا؟ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہے ماسی، صادقہ نے فوراً کہا، رب خیر کرے، بڑی سونی کڑی ہے۔ میں ان دونوں عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نازو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ مسرت کی گہری سہیلی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر بتا سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، نازو، تم تو مسرتی کی گہری سہیلی ہو، میں نے ابھی جو حلیہ بیان کیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے مسرتی ایسی ہے؟ لگتا تو ہے جی، وہ متذبذب لہجے میں بولی، آپ مجھے اس لڑکی کی لاش دکھائیں، میں دیکھ کر فوراً پہچان لوں گی کہ وہ مسرتی ہے یا نہیں۔ جب اس نامعلوم دوشیزہ کی لاش اسپتال سے واپس آئے گی تو تمہیں دکھا دوں گا، فی الحال تم مجھے اس کنگن کے بارے میں بتاؤ۔ ان میں سے کون سے والے کے بارے میں بتاؤں جی؟ نازو نے میرے ہاتھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں فوراً اس کے سوال کی بنیاد تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے انہیں نازو کو دکھاتے ہوئے کہا، ان میں سے تم اپنا والا پہچان سکتی ہو؟ بہت مشکل ہے جی، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ ہاں، ایک جیسے تو ہیں۔ مسرتی نے کنگن تمہیں تحفے میں دیتے ہوئے کچھ کہا بھی تھا؟ جی، اس نے کہا تھا میں نے ایک جیسے 2 کنگن اس لیے خریدے ہیں کہ ایک میرے پاس رہے اور دوسرا میری سہیلی نازو کے پاس، میری دوستی کے نشانی کے طور پر۔ اوہ، تو ایسا ہی ایک کنگن تمہاری سہیلی مسرتی کے پاس بھی ہے؟ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پھر میرے ہاتھ میں موجود 2 ایک جیسے کنگن دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی گمبھیر بات سوچ رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے مجھے نہر سے جس نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش ملی ہے وہ مسرت جبی عرف مسرتی بھی ہو سکتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کانسٹیبل نے فوراً میری تقلید کی۔ ماسی نے پوچھا، تھانے دار جی، میری اور ضرورت ہے یا آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی؟ شام ہونے والی ہے، اگر آپ کا کم ہو گیا ہو تو میں اپنے گھر چلی جاؤں؟
مجھے اب تمہاری مزید ضرورت نہیں ہے ماسی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تم اتنا کرو، ہمیں مسرت کے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ لمحے بھر کو اس نے سوچا اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئے جی میرے ساتھ۔ ہم کرم دین جٹ کے گھر سے نکلے اور ماسی رحمتی کی رہنمائی میں مسرتی کے میکے کی جانب بڑھ گئے۔ جب ہم نے خوشی محمد کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے ماسی کو جانے کی اجازت دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ رحمتی ہی کی زبانی مجھے مسرت کے والد خوشی محمد کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ گاؤں کے مین بازار میں اس کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ مین بازار وہاں سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ رحمتہ نے مجھے بتایا تھا کہ مسرت کی شادی ہو جانے کے بعد اس گھر میں 3 افراد رہ گئے تھے، یعنی مسرت کا باپ خوشی محمد، اس کی ماں جمیلہ اور چھوٹا بھائی فواد۔ میں اس کیس کے تانے بانے میں اپنے ذہن کو الجھا رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور کھلے دروازے میں مجھے ایک معصوم سی صورت دکھائی دی۔ وہ 8-9 سال کا ایک بھولا بھالا بچہ تھا۔ اس بچے سے یہ پوچھنا تو سراسر حماقت ہوتی کہ کیا یہ خوشی محمد کا گھر ہے۔ رحمت ایسی جہاندیدہ عورت رہنمائی کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ابا تو اس وقت دکان پر ہوگا۔ وہ سرتاپا گہری نظر سے ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی مزید سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک استفساریہ نسوانی آواز ابھری، فواد پتر، کون ہے دروازے پر؟ اماں، پولیس آئی ہے۔ ہائے میں مر جاواں، پولیس؟ میں نے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا کہ فواد نامی اس بچے نے جس عورت کو اماں کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ جمیلہ کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولی، کیا بات ہے جی، خیر تو ہے نا؟ جمیلہ خوش شکل عورت تھی۔ اس کی عمر 40 اور 42 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جمیلہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے ایسی ناگہانی بم پھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی تک یہ طے بھی نہیں ہو سکا تھا کہ جس لڑکی کی لاش مجھے ملی تھی وہ مسرتی ہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ مسرتی والا کنگن اس کے پاس ہو اور وہ راضی خوشی موزہ ٹانڈا میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ مجھے لاش کی دائیں کلائی میں سے جو کنگن ہاتھ لگا تھا وہ انہی 2 کنگن جیسا کوئی تیسرا کنگن ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص نے وہ 2 کنگن بنانے کے لیے تو سانچہ تیار کیا نہیں ہوگا۔ اس سانچے سے اور بھی کنگن بنائے گئے ہوں گے جن کی خرید و فروخت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میری جیب میں تھے۔ میں نے جمیلہ کو تشویش بھری نظر سے اپنی طرف دیکھتے پایا تو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سب خیر ہے جمیلہ بی بی، میں تمہارے خاوند سے 2-4 باتیں پوچھنے آیا تھا۔ اس بچے نے بتایا کہ خوشی محمد اس وقت دکان پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی جا کر اس سے مل لیتا ہوں۔ پولیس 2-4 باتیں کرنے کے لیے خواہ کسی کے دروازے پہ نہیں آتی، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بی بی، چل کاکا ہمیں اپنے ابے کی دکان دکھا دے، میں نے فواد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ فواد نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کے مفہوم کو سمجھ نہیں پایا۔ آیا اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں ماں سے اجازت مانگی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں اطلاع فراہم کی تھی؟ بہرحال ہم فواد کی میت میں جلد ہی خوشی محمد کی دکان پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ خوشی محمد نے گیس لیمپ روشن کر کے ایک بڑے تھال پر رکھی ہوئی تھی جو گھی والے خالی کنستر پر دھرا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی نے اس کی دکان اور ارد گرد کے ماحول کو خاصا اجال دیا تھا۔ میں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا تو خوشی محمد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چونکنے کے 2 بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1، میں اور کانسٹیبل عارف اس وقت پولیس وردی میں تھے۔ اس وردی کی ایک اپنی ہی دہشت ہوتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نمبر 2، ہم دونوں پولیس والوں کے ساتھ اس کا اپنا چھوٹا بیٹا فواد بھی نظر آ رہا تھا، لہٰذا اس کا تشویش میں مبتلا ہونا ایک لازمی امر تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے سرکار، آپ نے فواد کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میں نے اس کی دہشت کم کرنے کی غرض سے مذاق کے رنگ میں دونوں ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے کہا، کہاں پکڑا ہوا ہے؟ وہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ میں نے فواد کی طرف دیکھتے ہوئے تہمکانہ انداز میں کہا، کاکا تیرا کام ہو گیا، اب تو نس جا یہاں سے، چل جلدی فٹافٹ۔ فواد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 9-11 ہو گیا۔ خوشی محمد کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی تو اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں اسے صبح والے واقعے اور اپنی اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ دونوں کنگن اپنی جیب میں سے برآمد کر کے اسے دکھائے۔ ان کنگنوں کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، یہ کنگن تو میری گھر والی نے مسرتی کو خرید کر دیے تھے، جن میں سے ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا،
اور دوسرا کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو تحفے میں دیا تھا. ان دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے جی. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے نا وہ میری مسرتی نہیں ہوگی. تمہیں یہ یقین کیوں ہے خوشی محمد؟ اس لیے کہ ابھی 4 دن پہلے تو وہ یہاں سے بھلی چنگی گئی ہے. مجھے پوری امید ہے میری مسرتی ادھر ٹانڈے میں خیریت سے ہوگی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. کیا یہ بات درست ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی 2 ماہ پہلے ہوئی تھی؟ جی، اس کی شادی کو 2 مہینے ہوئے. وہ پچھلے دنوں یہاں رہنے آئی ہوئی تھی؟ جی جناب، کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے خاوند انور کے ساتھ ادھر آئی تھی. انور اسے اقبال نگر میں چھوڑ کر اسی دن واپس ٹانڈا چلا گیا تھا. مسرتی 3 دن ہمارے پاس رہی. پھر 4 دن پہلے انور اسے اپنے ساتھ ٹانڈا لے کے چلا گیا تھا. مجھے یقین ہے جی کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں صحیح سلامت ہوگی. آخری جملہ اس نے بڑے اعتماد سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے اندر کسی گہری کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ ایک باپ تھا اور ایک معقول باپ کی طرح اسے ایسی تشویش اور کشمکش میں مبتلا ہونا بھی چاہیے تھا. خوشی محمد، تم نے بتایا ہے 4 دن پہلے تمہاری بیٹی اقبال نگر سے موزہ ٹانڈا روانہ ہو گئی تھی. کیا اس کے بعد ٹانڈا کی طرف سے ان میاں بیوی کی خیریت کی اطلاع موصول ہوئی؟ نہیں، اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اس طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں خوشی اور غمی کی خبریں پہنچتی رہتی ہیں. لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں ایسی کوئی اطلاع ادھر سے ادھر نہیں آئی. اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی تو یقیناً یہ بات ابھی تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی. آپ جس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں نا اس نے تو مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا جی. میں تو سوچ رہا ہوں کل صبح تڑکے میں ٹانڈا روانہ ہو جاؤں اور مسرتی کی خیر خیریت معلوم کر کے آؤں. میں نے صبح نہیں، اسی وقت خوشی محمد تم فی الفور ٹانڈا جاؤ اور وہاں کے حالات کی خبر لے کر آؤ. میں کل صبح تمہیں اپنے سامنے تھانے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مکمل رپورٹ کے ساتھ. کیا سمجھے؟ وہ سر کو کچھ اس انداز میں حرکت دینے لگا جیسے بتانا چاہ رہا ہوں جی میں بڑی اچھی طرح آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں واپس جانے کے لیے مڑا تو خوشی محمد نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار جی میں آپ کے حکم کے مطابق ابھی ٹانڈا روانہ ہو جاتا ہوں، پر میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے. اس کے شکستہ لہجے کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اگر آپ مجھے اس کڑی کی لاش دکھا دینا جی تو بڑی مہربانی ہوگی. فوری طور پر تو تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے خوشی محمد. تم ٹانڈا کی رپورٹ کے ساتھ صبح تھانے آ جاؤ. میں تمہیں خود اپنے ساتھ اسپتال لے کر جاؤں گا اور لاش کی شناخت کرا دوں گا. اسپتال؟ کیا کڑی کی لاش اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے؟ میں نے اس کی ذہنی الجھن دور کرنے کی خاطر وضاحت کرتے ہوئے کہا، نامعلوم دوشیزہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا گیا تھا. پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے کی امید ہے. لیکن اگر تم کل سویرے میرے پاس آ جاتے ہو تو میں تمہیں سرکاری اسپتال لے جا کر لاش کا چہرہ دکھا دوں گا. بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ابھی دکان بند کر کے گھر جائے گا اور اپنی گھر والی کو صورتحال سے آگاہ کر کے پہلی فرصت میں میرے حکم کی تعمیل کے لیے ٹانڈا روانہ ہو جائے گا. میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور کانسٹیبل عارف کے ساتھ واپسی کی راہ پکڑ لی. ہماری سائیکلیں چودھری سرور کی حویلی میں کھڑی تھیں. ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھے. اگر سائیکلیں ہمارے پاس ہوتی تو بھی مجھے تھانے جانے سے پہلے چودھری سرور کی حویلی تو جانا ہی تھا. چودھری نے بڑی محبت سے مجھے تاکید کی تھی کہ نازو اور کنگن کے حوالے سے جو بھی حقائق سامنے آئے میں اسے ان سے آگاہ کرتے ہوئے تھانے کا رخ کروں. چودھری اس کیس میں خصوصی دلچسپی محسوس کر رہا تھا. کسی کے خلوص اور محبت کا جواب بھی محبت اور خلوص سے ہی دینا چاہیے. لہٰذا میں تھانے پہنچنے سے پہلے چودھری سے ایک مختصر سی ملاقات کا خواہاں تھا. 7 مئی کی صبح بڑی سنسنی خیز تھی. میں توقع کر رہا تھا جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچوں گا تو خوشی محمد سے ضرور ملاقات ہوگی. میری یہ توقع پوری تو ہو گئی مگر بڑے ہی ہنگامہ خیز انداز میں. خوشی محمد تھانے کے برآمدے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، پر وہ اکیلا نہیں تھا. اس کی بیوی جمیلہ اور داماد انور بھی اس کے ساتھ تھے اور ان تینوں کے چہرے بری طرح اترے ہوئے تھے. میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دے. میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو وہ تینوں میرے سامنے موجود تھے. میں نے اپنی میز کے آگے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا، آرام سے بیٹھ جائیں آپ لوگ. خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب بیٹھنے کو چھوڑیں جی، آپ ہمیں فوراً اسپتال لے کر چلیں. ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ ادھر ٹانڈا میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے اور یہ توقع بھی تھی کہ اس گڑبڑ کا تعلق یقیناً مسرت جبی عرف مسرتی سے ہوگا. اور اب خوشی محمد کے لہجے نے میرے اس اندازے کی تصدیق کر دی تھی. خوشی محمد تمہیں اسپتال میں لے چلتا ہوں
اور پہلے ٹانڈا کے بارے میں رپورٹ تو دو۔ خوشی محمد کی بجائے داماد انور نے دکھی لہجے میں بتایا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ… بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کی شکستگی سے اندازہ ہوتا تھا اس سے آگے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے یہ بھاپنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ تینوں توقع کر رہے تھے کل صبح مجھے نہر سے جو لاش ملی تھی وہ مسرتی کے سوا اور کسی کی نہیں تھی۔ جمیلہ نے روحان سے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ رات کو گھر آئے تھے پر آپ نے مجھے اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب تو دیر نہ کریں، ہمیں فوراً اسپتال لے چلیں، ہائے میری بچی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ خوشی محمد کی حالت بھی دگرگوں تھی، البتہ انور نے خود کو بڑی حد تک سنبھال رکھا تھا۔ وہ دکھی اور ملول تو نظر آتا تھا لیکن اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیا تھا۔ فوری طور پر صورتحال کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں اسپتال لے جاؤں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تاہم جمیلہ کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان پر واضح کر دیا، میرے ساتھ صرف انور اور خوشی محمد اسپتال جائیں گے۔ جمیلہ کو اگرچہ میرا یہ سخت فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، تاہم میری بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ آنسو بہاتے ہوئے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ایک ٹانگے کا بندوبست کرایا اور خوشی محمد اور انور کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ نامعلوم دوشیزہ کی لاش دیکھنے کے بعد اسپتال میں جو کوہرام بپا ہوا اس کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک جملے میں صرف یہ جان لیں کہ اب وہ نامعلوم نہیں رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً ان سسر داماد کو اس لڑکی کا محض چہرہ دکھایا تھا اور چہرے کی ایک مختصر سی جھلک دیکھتے ہی باپ نے بیٹی کو اور شوہر نے اپنی بیوی کو فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ ستم نصیب بدنصیب لڑکی کوئی اور نہیں، مسرت جبیں عرف مسرتی ہی تھی۔ اس شناخت کے بعد گویا وہ کیس لگ بھگ آدھا حل ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو واپس رکھوایا اور ان دونوں کو لے کر اسپتال کی انتظار گاہ میں آ گیا۔ خوشی محمد کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جوان اور نوبہاتہ بیٹی کی المناک موت کا غم بڑا دل چیر ہوتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بکھر رہا تھا۔ انور کی کیفیت اپنے سسر سے بھی زیادہ مخدوش تھی۔ وہ بیوی کو پکار پکار کر باقاعدہ آہوزاری کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، 2 ماہ بھی بھلا کوئی وقت ہوتا ہے؟ وہ تو ابھی خوشیوں اور مسرتوں کے مفہوم کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ ان کے درمیان ابدی جدائی کی دیوار اٹھ گئی تھی۔ انور پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے ہیجانی انداز میں اسپتال کی پتھریلی دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش بھی کی، تاہم اسپتال کے عملے نے اسے فوراً قابو کر کے اس خود اذیتی سے روک دیا تھا۔ میری ہدایت پر ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلا کر انور کو مسکن انجیکشن دے دیا گیا۔ اسے فوری طور پر کنٹرول کرنے کا کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ میں اسپتال کے نگران اعلیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے لڑکی کے پوسٹ مارٹم کے اور اس کی رپورٹ کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل ہو چکا ہے، صرف رپورٹ تحریر کرنا باقی ہے۔ جس مخصوص ڈاکٹر نے مسرتی کا پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ ڈیوٹی پر آ جاتا تو پھر رپورٹ تیار ہونے میں بمشکل آدھا گھنٹہ صرف ہوتا۔ ایڈمنسٹریٹر نے مجھے یقین دلایا کہ آج دوپہر کے بعد لاش ہمارے حوالے کر دی جائے گی۔ جب میں انور اور خوشی محمد کے ساتھ اسپتال کی طرف آ رہا تھا تو میں نے کانسٹیبل کو بھی اپنے ہمراہ کر لیا تھا۔ اس کانسٹیبل کو میں نے اسپتال ہی میں تعینات کر دیا تاکہ وہ انور وغیرہ کی دیکھ بھال کرتا رہے اور جب لاش کو فارغ کیا جائے تو اسے لے کر سیدھا موزہ نوشاہی چلائے۔ ڈاکٹر سے میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ انور کو جو سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا اس کا اثر 3-4 گھنٹے میں زائل ہو جائے گا۔ وہ ایک بہت ہی مائلڈ انجیکشن تھا۔ اس کا مطلب تھا 3-4 گھنٹے بعد انور کو ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ میں کانسٹیبل سمیت انور اور خوشی محمد کو سرکاری اسپتال میں چھوڑ کر خود تھانے آ گیا۔ جمیلہ ابھی تک تھانے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جاتی بھی کہاں؟ وہ خوشی محمد کے ساتھ اقبال نگر سے موزہ نوشاہی پہنچی تھی۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اس نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماں کا دل بڑا حساس اور خبر آشنا ہوتا ہے، اسے بہت سی باتوں کا پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جب میں اسپتال کی طرف جا رہا تھا تو اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی موت سے آگاہ ہو چکی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ نہایت ہی مختصر الفاظ میں جمیلہ کو اس کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے اندھوناک واقعے سے آگاہ کر دیا۔ یہ کام اگرچہ بہت ہی مشکل تھا۔ کسی ماں کو اس کی جوان اولاد کی موت کی خبر دینا بڑا دل گردے اور حوصلے کا کام ہوتا ہے، تاہم میں اس کٹھن مرحلے سے جیسے تیسے گزر ہی گیا۔ جمیلہ کا اصرار تھا کہ اسے بھی اسپتال پہنچایا جائے۔ ایسے موقع پر وہ اپنے شوہر کے پاس رہنا چاہے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دوپہر کے بعد وہ لوگ بھی ادھر ہی آ جائیں گے، لیکن میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں نے اسے بھی اسپتال بھجوا دیا۔ مجھے تھوڑی سی تنہائی میسر آئی تو میں مسرت جبیں عرف مسرتی کے بارے میں سوچنے لگا۔
مجھے اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ مسرتی طبعی موت نہیں مری تھی۔ میں نے اس کی گردن پر ایسے نشانات دیکھے تھے جن سے پتہ چلتا تھا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی کہ اس کی موت کس طور واقع ہوئی تھی۔ میرے نزدیک یہ سیدھی سادی قتل کی ایک واردات تھی۔ انور اسپتال سے آ جاتا تو میں اس سے مسرتی کی موت کے بارے میں کچھ پوچھتا۔ جمیلہ اور خوشی محمد سے سلسلے میں کوئی سوال کرنا فضول ہی ہوتا۔ اگر وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہوتے بھی تو خوشی محمد رات کو ہی مجھے بتا دیتا۔ انور کا کہا ہوا ایک جملہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ… مسرتی گھر سے غائب ہے کے الفاظ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مسرتی کی لاش 6 مئی کی صبح کو موضع نوشاہی میں دریافت کی گئی تھی اور اس دریافت کا صحرا رحمو مچھیرے کے سر جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کی موت کب، کہاں اور کیسے واقع ہوئی۔ کب اور کیسے کا جواب تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے مل جاتا۔ کہاں کا سراغ مجھے لگانا تھا۔ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے ہی میرا ذہن مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر مسرتی کا قتل موضع ٹانڈا میں ہوا تھا تو پھر اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کی موت رات کے پچھلے حصے میں واقع ہوئی ہوگی۔ موضع ٹانڈا اور نوشاہی کے درمیان لگ بھگ 8 میل کا فاصلہ تھا۔ لاش نہر میں تیرتے ہوئے رحمو کے جال تک پہنچ گئی ہوگی، اور اگر اس بدنصیب کو اقبال نگر کے قرب و جوار میں زندگی کی قید سے آزاد کیا گیا تھا تو پھر اس حساب سے اس کی موت کا وقت نصف شب کا ہونا چاہیے تھا۔ وقت کے حوالے سے میرا ذہن جو حساب کتاب جوڑ رہا تھا اس کی بنیاد محض اس بات پر تھی کہ مسرتی کو قتل کرنے کے بعد اگر فوراً حوالہ نہر کر دیا گیا ہو، لیکن اگر صورتحال اس کے بالعکس یا اس سے بالکل مختلف رہی ہو تو نتائج میں بھی فرق آ سکتا تھا۔ میں ایسی سوچ بچار میں غرق تھا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ حالات جو بھی رہیں، پیٹ کھانا تو مانگتا ہے، جلد یا بدیر اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا میں بھی پیٹ پوجا میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا کہ خوشی محمد اور اس کی بیوی جمیلہ واپس آ گئے ہیں۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، انہیں برآمدے میں ہی بٹھاؤ اور روٹی پانی کا پوچھو، میں تھوڑی دیر بعد انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ یس سر۔ کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچنے لگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے داماد کے بغیر ہی کیوں واپس آ گئے۔ جمیلہ بڑی ضد کر کے یہاں سے اسپتال کی طرف گئی تھی، اور جب میں صبح اسپتال سے واپس آ رہا تھا تو میں نے خوشی محمد کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ لاش کے ساتھ ہی واپس آئے گا، اور اب وہ دونوں یہاں تھانے میں موجود تھے۔ میں نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ان کے بارے میں پوچھوایا تو پتہ چلا وہ بڑی بےتابی سے میرے منتظر تھے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ان کا ایک عین فطری رد عمل تھا۔ ان پر جتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی اس میں نیند اور پیاس بھوک کا اڑ جانا لازمی بات تھی۔ میں نے انہیں فوراً اپنے گھر میں بلا لیا اور پوچھا، آپ لوگوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بس جی، ذرا بھی بھوک نہیں ہے، خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ جمیلہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، کھانا کیسے ہمارے حلق سے اتر سکتا ہے تھانے دار جی؟ ہماری ایک کو ایک کی بیٹی تھی، کتنے چاؤ اور ارمانوں سے اسے بیاہا تھا، پتہ نہیں کس نامراد کی نظر اسے کھا گئی۔ میں رات خوشی محمد پر یہ واضح کر چکا تھا کہ مجھے نہر کے پل کے نزدیک سے جس نامعلوم لڑکی کی لاش ملی ہے اسے باقاعدہ قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینکا گیا تھا۔ اسی تناظر میں نے تسلی آمیز لہجے میں ان سے کہا، مجھے آپ کی جوان بیٹی کی موت کا بڑا افسوس ہے۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد میں اس کے قاتل کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دوں گا۔ اس سے کیا میری مسرتی واپس آ جائے گی؟ جمیلہ نے کچھ اس انداز سے سوال کیا جیسے اس کی بیٹی کے زیام میں میرا کوئی ہاتھ ہو۔ خوشی محمد نے نمناک لہجے میں کہا، تھانے دار جی، اب ہمیں کس بات کی فکر کرنا ہے؟ جب ہماری مسرتی نہ رہی تو اس کے قاتل کو گرفتار کرنے سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں میاں بیوی نے کم و بیش ایک ہی جیسی بات کہی تھی، لیکن میں ان کے زخمی استفسارات کے جواب میں یہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جس جذباتی صدمے سے گزر رہے تھے اس میں انہیں بہلانے کی ضرورت تھی۔ اس وقت انہیں ہمدردی اور دلاسے کی ضرورت تھی۔ ان کے منتشر ذہن اور بکھرے ہوئے دل دنیا کی سفاک حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہ ہوتے، لہٰذا میں نے زمینی حقائق کو ان سے دور رکھا اور پوچھا، تم دونوں کے داماد کا کیا حال ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے جناب، پر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا، خوشی محمد نے جواب دیا۔ اس بیچارے کی تو دنیا ہی اجڑ گئی، اب اسے کیا ہوش آئے گا؟ جمیلہ نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ جمیلہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جب بھی بولتی تو ساتھ ہی اس کے آنسو بھی نکل آتے۔ آنسوؤں پر کسے اختیار ہوتا ہے؟ یہ دل پر لگنے والی کسی گہری چوٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب تک اس چوٹ کا نشان مندمل نہیں ہو جاتا انہیں پیدا ہونے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔
آپ لوگ انور کے ہوش میں آنے کے سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ نیند آور انجیکشن کے زیر اثر ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ نارمل ہو جائے گا۔ بیوی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر وہ ہجیانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اگر اسے شانت کرنے کے لیے انجیکشن نہ دیا جاتا تو وہ خود کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے بیوی کی موت کا بڑا گہرا اثر لیا ہے۔ یہاں پر پارٹ 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ پر مسرتی کا قتل کس نے کیا؟ انور نے یا کسی اور نے؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 3 سماعت فرمائیں۔